یہ آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا پیچھے رہ جانا نمایاں ہو جاتا ہے. اگر یہ بھی آگے نہ بڑھے، سب بیٹھے رہے تو سب برابر رہے نا. یہ دماغ خراب ہو گیا ان کا، فینیٹکس ہے، جنونی ہے، پاگل ہے، سفہاء ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. تم بیوقوف لوگ ہیں. انہیں اپنے خیر کا پتہ نہیں، شر کا پتہ نہیں، نفع کی فکر نہیں، نقصان کی فکر نہیں. تو ہم تو ایسے پاگل، ایسے بیوقوف نہیں ہیں. یہ تیسری سٹیج ہے اور آخری سٹیج ہے. یہ تباہی اور بربادی کی وہ سرحد ہے کہ جس سے اب واپسی کا کوئی امکان نہیں. وہ پسپائی ہے اصل میں جو یہاں زیر بحث ہے. وارن کیا جا رہا ہے کہ اب اگر فرض کیجئے کوئی شخص پہلی منزل میں ہے تو متنبہ ہو جائے اور پھر واپس آئے اس راستے کی طرف کہ ہر باد آباد. دوسری میں بھی ہے تب بھی واپسی کا امکان ہے. تیسری میں پہنچ گئے تو پھر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، پھر وہاں سے لوٹنے کا امکان نہیں رہے گا. اس لیے وارن کیا جا رہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے دارو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی لوٹ گیا تم میں سے اپنے دین سے، یعنی اپنے دین کے ان تقاضوں کے ادا کرنے سے. اگر تم اپنے باطن میں جھانکو، اپنے گریبانوں میں جھانکو اور محسوس کرو کہ پسپائی کا کہ عمل کا آغاز ہو گیا ہے تو فوراً ہوش میں آ جاؤ. یہاں کلام میں ایک حذف کا اسلوب ہے کہ جو بھی تم میں سے پیچھے پھر جائے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کا کچھ بگاڑے گا. یہ اس کا جو ہے جو ایک مفہوم ہے وہ یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے، محذوف ہے، مقدر ہے. اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ اللہ تو کسی اور کو اٹھا لائے گا. اللہ کسی اور کو یہ سعادت عطا فرما دے گا. یہ تو ایک سعادت تھی جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کو نہیں، منت شناس ازو کہ بخدمت میں داشت. تم اپنا احسان نہ دھرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع عطا فرمایا. تو یہ تو ایک سعادت تھی کہ اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہیں پسند فرمایا. هو اجتباکم. لیکن اب اگر تم اس سے دستبردار ہو رہے ہو، پسپائی اختیار کر رہے ہو، کم ہمتی کا اظہار کر رہے ہو تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ تو پھر کسی اور کو اٹھا دے گا. وہ پوری کی پوری قوم کو ختم کر کے کسی نئی قوم کو اپنے دین کا جھنڈا تھموا سکتا ہے. پوری نوع انسانی کو ہلاک کر کے ایک بالکل کوئی نئی نسل پیدا کر سکتا ہے. افراد کو ہٹا کر ان سے بہتر افراد لا سکتا ہے. لہذا اس میں سارا گھاٹا، سارا نقصان تمہارا اپنا ہے. اللہ کا نہ کوئی گھاٹا ہے نہ کوئی نقصان ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا، اٹھا لائے گا. اب اس قوم کے کیا اوصاف ہوں گے، یہاں وہ آپ کو 3 ڈائمنشنز نظر آ جائیں گی. اس میں گویا کہ انڈائریکٹلی تلقین ہو رہی ہے اگر اس راستے پر چلنا ہے تو یہ 3 اوصاف تمہیں اپنے اندر پیدا کرنے ہیں. یہ ہے ان اصل مومنین صادقین کی ان 3 اوصاف کا پھر ایک بیان اور ایک ذکر. یہاں ذرا ترتیب تو بدلتی ہے، اسلوب بدلتا ہے، ترتیب بدلتی ہے. ترتیب میں بھی یہاں دیکھیے کہ ہم نے جو کل دیکھا تو سورہ صف کے حوالے سے پہلے جہاد آیا، یہاں جہاد آخر میں ہے. پھر سورہ فتح میں بھی پہلے آیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہاں وہ بھی بعد میں ہے. اذلۃ علی المومنین اعزۃ علی الکافرین. وہاں اشداء علی الکفار پہلے ہے، رحماء بینہم بعد میں ہے. یہاں اذلۃ علی المومنین پہلے ہے اور اعزۃ علی الکافرین بعد میں ہے. پھر وہاں تراہم رکعا سجدا، یہ تھا تیسرا وصف. یہاں شروع اس سے کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے الفاظ مختلف ہیں. اب وہ الفاظ کیا ہیں؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. یہ ہے وہ تعلق مع اللہ اور بندے کے مابین باہمی محبت کا ایک رشتہ. یہاں بھی عجیب بات ہے، وہاں اس چیز کی صرف ایک سائیڈ جو ہے بیان ہوئی. وہ نماز پڑھتے ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
یہاں اس تصویر کا دوسرا رخ اور اس کو نمایاں تر کیا گیا اور اس کا ذکر پہلے لایا گیا، اس لیے کہ اللہ اور بندے کے مابین جو بھی تعلق ہے اور جو بھی نسبتیں ہیں وہ دو طرفہ ہیں۔ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی تو بندے سے محبت کرتا ہے، بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور حدیث میں جو اس کی شرح آئی ہے نہایت پیاری کہ میرا بندہ اگر مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے کہیں اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ اعلیٰ محفل کیا ہے؟ ملائے اعلیٰ کی، ملائکہ مقربین کی محفل میں اللہ اپنے اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے دو طرفہ ہے، تم میری طرف چل کر آؤ گے میں تمہاری طرف چل کر آؤں گا۔ اس میں کس حد تک ہے شرح کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں بھی چل کر آتا ہوں، وہ دوڑ کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ بالشت بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں۔ یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات۔ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ یعنی یہ اب میں کس کس اعتبار سے اس کو گنواؤں گا، یہ ایک تعلق باہمی ہے۔ تم میرے ولی بنو میں تمہارا ولی ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ بھی تو موالات باہمی ہے، تم میرے دوست بنو تو میں تمہارا دوست ہوں۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ بڑا پیارا مقام ہے، یحبہم ویحبونہ۔ اللہ ان سے محبت رکھتا ہے یا رکھے گا، دونوں ترجمے ہوں گے۔ تو چونکہ صوفہ آ چکا ہے، صوفہ یاتی اللہ، صوفہ جب آ جائے گا فعل مضارع پر تو یہ مستقبل کے ساتھ اب خاص ہو گیا، اللہ لے آئے گا، اس لیے یہاں بھی ترجمہ اب ہم کریں گے مستقبل میں۔ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اس میں جو ایک لطیف بات آئی ہے، اب یہ موضوعات جو ہیں یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں، یہ فقہا کے موضوعات نہیں ہیں، یہ صوفیہ کا موضوع ہے کہ اس میں اولا لائے ہے اللہ کی محبت۔ اصل میں یہ اللہ کا سلیکشن ہے، یہ جان لیجیے۔ پہلے اللہ چنتا ہے اپنے کسی بندے کو، اور اس کا جو چناؤ ہے وہی اس کے بندے کے لیے کل خیر کی توفیق کا اصل سبب بنتا ہے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اس نے ہمیں چنا ہے، هو اجتباکم۔ اب اس میں جو سرور ہے، جو کیف ہے، یہ سرور بڑی سے بڑی دنیا کی مشکل جو ہے اس کے آگے آسان ہو جائے گی۔ یہ کیف وہ ہے جو دنیا کی کسی بڑی سے بڑی ظاہری نعمت میں وہ کیف اور سرور نہیں ہوگا۔ اللہ نے مجھے پسند فرمایا، هو اجتباکم، اللہ کی نظر عنایت مجھ پر ہے، میں اللہ کی نگاہ التفات میں ہوں۔ هو اجتباکم فإنک بأعیننا، تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ مجھے خیر کی توفیق ملی ہے تو قرے فال بنا میں من دیوانہ زدن، اللہ نے کہیں چنا ہے، مجھے پسند کیا ہے۔ لاکھوں بس رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر مجھے توفیق دی ہے، اب اس کا آپ اندازہ کیجئے، ذرا اس کو طاری کیجئے اپنے اوپر، تو اندازہ ہوگا کہ یہ چیز پھر انسان کے لیے کتنے بڑے استقامت کی بنیاد بنے گی۔ وہ جو اقبال کہتا ہے کہ اپنی خودی پہچان او غافل افغان، اسی طریقے سے اپنی اس حیثیت کا ایک شعور اور ادراک کہ میرے رب کا بلاوا میرے نام آیا ہے، مجھ تک یہ بات پہنچی تو خود تو نہیں پہنچی، کسی کے پہنچائے پہنچی۔ میرے دل میں نیکی کا یہ ارادہ پیدا ہوا تو از خود نہیں ہوا، کسی کے پیدا کیے ہوا ہے۔ اب یہ چیز پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ محسوس کرنے کی شے ہے، اس کو الفاظ میں بیان کرنا بھی فی الواقع ممکن نہیں۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اس سے محبت کریں گے۔
پہلی چیز تو یہی ہے کہ اصل نصب العین تو یہی ہونا چاہیے، اصل جذبہ محرکہ یہی ہونا چاہیے، یہی ہوگا تو دوام ہوگا، ثبات ہوگا، استقامت ہوگی۔ اور یہ نہیں ہے کوئی دنیاوی تبدیلی برپا کر دینا، کوئی انقلاب لے آنا، کوئی نظام درست کر دینا، اگر اس کو کہیں نصب العین کے درجے میں لے آئے تو مار کھا جائیں گے، پھر وہ استقامت ہو نہیں سکتی۔ استقامت کا تو اصل یہ جو اس کی بنیاد ہے وہ یہی ہے، محبت خداوندی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ہے تو گویا کہ رخ صحیح ہو گیا ہے۔ اصل جو ہے انسان کا جذبہ محرکہ وہ اب خالص ہو گیا ہے۔ یہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ نہیں تو بابا اور یہ نہیں تو بابا، پھر سب کہانیاں ہیں، وہ کہانیوں کے درجے میں باتیں رہ جاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل شے یہ ہے محبت خداوندی، جو کل میں عبادت کے ضمن میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ کل عبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت۔ بہرحال زیادہ وقت نہیں ہے، ورنہ تو یہ کہ لذیذ بود حکایت دراستر گفتم، یہ موضوع تو میرے محبوب موضوعات میں سے ہے۔ یحبہم ویحبونہ، اب دوسرا وصف آیا، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ وہاں آ چکا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اب اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے۔ میرا تو یہ بارہا کا بیان کردہ اصول ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 مرتبہ ضرور ملیں گے، اور ان میں اکثر و بیشتر ترتیب عکسی ہو جاتی ہے۔ سورہ حج کے آخری رکوع میں شہادت علی الناس کے ضمن میں حضور کا ذکر پہلے، امت کا بعد میں۔ سورہ بقرہ میں امت کا پہلے، حضور کا بعد میں۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ حج۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ سورہ بقرہ۔ یہ اکثر و بیشتر آپ کو یہ بات ملے گی۔ بہرحال یہاں بھی دیکھیے کہ وہاں اشداء علی الکفار پہلے، رحماء بینہم بعد میں، یہاں اذلۃ علی المؤمنین پہلے، اعزۃ علی الکافرین بعد میں۔ اذلہ جمع ہے ذلیل کی، اعزہ جمع ہے عزیز کی۔ ذلیل اور عزیز ایک دوسرے کے مقابل کے الفاظ ہیں، اینٹونمز ہیں، ازداد ہیں، ضد ہیں ایک دوسرے کی۔ لیکن ذلیل کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں جس معنی میں مستعمل ہے، عربی میں اصل مفہوم اس کا وہ نہیں ہے، بلکہ ذلیل کے معنی کمزور، نرم۔ وہی بات جو کل میں نے اقبال کے مصرے کے حوالے سے کہی تھی، شعر کے حوالے سے، کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ دوستوں کے لیے نہایت نرم خو، کہ دوست جو فرمائش کر رہے ہیں ٹھیک ہے، قبول ہے، جو انہوں نے کوئی بات چاہی حاضر ہے، کرنے کے لیے تیار ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی نرم ہے اور ڈھل جانے والے ہیں، اپنے دوستوں اور اپنے جو ساتھیوں کے لیے بہت ہی پگھل جانے والے ہیں، موم کی طرح پگھل جانے والے۔ لیکن جب مقابلہ ہوگا، نظم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، وہاں محسوس ہوگا بڑے سخت، کوئی ٹیمپٹیشن ان کو ہلا نہیں سکتی، کوئی پرسیکیوشن انہیں ہراساں نہیں کر سکتی، کوئی ان کے اوپر نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ وہ جو نصیحت ہم سورہ عنکبوت میں پڑھائے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، کہ یہ خام خواہ کو تم اپنا کیریئر برباد کر رہے ہو، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کی فکر کرو، یہ تم کس راستے پر چل نکلے ہو۔ تو یہ بڑی یعنی بزرگانہ انداز کی نصیحت، بڑی خیرخواہانہ انداز کی نصیحت، وہ بھی اثر انداز نہیں ہو رہی، دھمکی بھی اثر نہیں کر رہی، تو چٹان کے مانند کھڑا ہوا انسان۔ یہ ہے بھاری ہے، بہت عزیز ہے، بہت وہ کفار پر، اور نرم ہے۔ اسی کو بڑی خوبصورت انداز میں حضرت مسیح علیہ السلام نے یوں ادا کیا ہے اپنے حواریین کو ہدایات دیتے ہوئے
کہ سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو، تم سے کسی کو ضرر نہ پہنچے۔ اب یہ یعنی متضاد اوصاف کو بیک وقت جمع کرنا کہ سانپ بہت چوکس چوکنا ہوشیار ہوتا ہے لیکن وہ دوسرے کو ضرر بھی پہنچاتا ہے، اور فاختہ بیچاری وہ بے ضرر ہے لیکن ساتھ ہی بہت کمزور بھی ہے، اسے جو چاہے مار لے۔ تو یہ نہ ہو، فاختہ بھی نہ بنو اور سانپ بھی نہ بنو، لیکن سانپ کا ایک وصف تمہیں اپنے اندر لانا ہوگا، ہوشیار چوکس چوکنے، کوئی تمہاری غفلت سے فائدہ نہ اٹھا جائے، کوئی تمہیں بھولا سمجھ کر اور تمہارے اس بھول پن کو ایکسپلائٹ نہ کر جائے، لیکن تم سے کسی کو ضرر نہ پہنچے۔ اب یہ بہت ہی بلیغ پیرایا ہے، تو انہی ازداد کے اعتبار سے یہاں پہ میں نے اس کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ نرمی ہے جیسے کہ ہر وقت ہر سانچے میں ڈھلنے کے لیے تیار، لیکن کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، اپنے ساتھیوں کے حق میں، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم، لیکن مد مقابل یہ محسوس کرے کہ ان کے اندر تو انگلی دھسانے کا امکان نہیں ہے، کہیں ان سے کسی بھی درجے میں ان کو متاثر کر لینے کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ تو چٹان کی طرح کھڑے ہوئے۔ یہ دوسرا وصف ہے۔ تیسرا وصف وہ ہے جو سورہ صف کے حوالے سے میں نے کل جس کا ذکر کیا تھا، اس لیے کہ یہ تو ہمارے اس منتخب نصاب میں یہ کما حقہ بیان ہو جاتا ہے، جہاد اور جہاد میں جان اور مال کا کھپانا، یجاہدون فی سبیل اللہ۔ اب دیکھیے قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، میں نے بھی کسی درجے میں اس اسلوب کو قرآن سے مستعار لیا ہے، میری تحریروں میں آپ کو یہ اسلوب ملے گا کہ یہ جوڑے اگر آ رہے ہیں تو جوڑوں ہی کی شکل میں بات کو پھر آگے چلانا۔ جوڑے کی شکل تھی یحبہم ویحبونہ، جوڑے ہی کی شکل ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اب جہاد کے ساتھ بھی ایک جوڑا لے آئے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اور ہرگز خوف نہیں رکھتے اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا۔ اب یہ ملامت بھی دو طرح کی ہے، ایک ملامت وہ ہوتی ہے جس میں ڈانٹ ڈپٹ، شرم دلانا، غلطی پر متنبہ کرنا، حماقت قرار دینا، ایک تو یہ انداز ہوتا ہے ملامت کرنے کا، غلط جا رہے ہو، یہ صحیح راستہ نہیں ہے جو تم نے اختیار کیا ہے، مت ماری گئی ہے تمہاری، ایک یہ انداز ہے، یہ ملامت ہے۔ ایک ملامت ناصحانہ ہوتی ہے، دیکھو کچھ فکر کرو، بال بچوں کا خیال کرو، خود اپنے مستقبل کے اپنے کیریئر کا دھیان کرو، تمہارے والدین نے تمہیں کن ارمانوں کے ساتھ پالا پوسا، ان کے دل توڑ رہے ہو، آخر انہوں نے تو یہ چاہا تھا اور اس لیے اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں پڑھایا، اپنے اوپر سختیاں جھیلیں اور تمہاری ضرورتیں پوری کی، اور آج تم ان کی طرف سے بے اعتنائی برت رہے ہو۔ یہ ہے ایک انداز ناصحانہ جس کا کہ وہ سورہ عنکبوت کی اس آیت کے حوالے سے ابھی میں نے ذکر کیا تھا، بزرگانہ، ناصحانہ، خیر خواہانہ، واعظانہ انداز، اور ایک وہ ڈانٹ اور ڈپٹ اور زجر اور تنبیہ، یہ دو انداز ہیں۔ ان دونوں کو ذہن میں رکھیے کہ یہ ملامت دونوں طرح کی ہے جس سے کہ سابقہ پیش آئے گا اس راہ پر چلنے والوں کو، بلکہ وہ نرم جو ہے ملامت وہ زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ بسا اوقات انسان ڈانٹ ڈپٹ کے مقابلے میں تو اور سخت ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے ایک تو زہر دے کر مارنا ہے اور ایک گڑ کھلا کر مارنا، یہ گڑ کھلا کر مارنا اور یہ میٹھی چھری کے انداز میں کاٹ کرنا جو ہے، اس سے بچنا زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ وہاں انداز جو ہے مشفقانہ اور ناصحانہ اور واعظانہ اور خیر خواہانہ ہوتا ہے۔ اب یہ اگرچہ درس قرآن کے اعتبار سے تو کبھی کبھی میں محسوس کیا کرتا ہوں کہ نسبت خاک را بعالم پاک ان کا ذکر بھی شاید موضوع نہ ہو، لیکن بہرحال ایک انقلابی رنگ کا چونکہ معاملہ تھا فیض کی شاعری میں، تو وہاں یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام،
چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ تو ناوی کے دشنام آتا ہے، غیروں کی طرف سے تو تیر آئیں گے، گالیاں آئیں گی اور الزامات آئیں گے، اور جو بھی کچھ آئے گا وہ آپ کے علم میں ہے۔ اور اپنوں کی طرف سے جو ملامت آتی ہے، کیا کر رہے ہو، کس طرح تم نے اپنا کیا حلیہ بنا لیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے کسی دوست نے دیکھا ہوگا تو اس نے کہا ہوگا کہ نہیں، یہ کیا تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، 200 درہم کا جوڑا تمہارا سل کر آتا تھا، تمہارا پورا لباس معطر ہوتا تھا، تم خوش لباسی اور خوش ذوقی کی ایک علامت بن گئے تھے، جدھر سے تم گزرتے تھے وہ گلیاں معطر ہو جاتی تھیں، لوگوں کی نگاہیں اٹھتی تھیں، اور اب تم اس پھٹے کمبل کے اندر جس میں پیبند لگے ہوئے ہیں، اور تمہارا انتقال ہو رہا ہے کس حال میں کہ وہ کمبل بھی دو نہیں ہے، چادریں بھی دو نہیں ہیں، صرف ایک چادر ہے، اس تہبند کے ساتھ اللہ کا بندہ صرف لڑ رہا ہے۔ وہ تہبند بھی اتنا ہے کہ جب شہادت ہو گئی ہے تو پورے جسم کو ڈھانپ نہیں سکا، کہ سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، اور پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ تو حضور کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ تو کہاں سے کہاں، از کجا تاب کجا، اس کے سارے درمیانی مراحل کو بھی آپ نوٹ کر دیجیے۔ ایک دن میں تو نہیں ہو گیا یہ، اس کو ہونے میں یوں سمجھیے کہ کم و بیش 10 برس لگے، 11 برس لگے۔ تو اب جو وہ مکے میں شروع ہی میں ان کے دوستوں کا حلقہ ہوگا، انہوں نے کس انداز میں ملامت کی ہوگی۔ مادر ذات برہنہ تو گھر سے نکالے گئے تھے، کہاں 200 درہم کا لباس اور کہاں مادر ذات برہنہ کر کے چچا نے گھر سے نکالا۔ تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو اس کی جائیداد پر اور اس کی چھوڑی ہوئی دولت پر اور اس کے ترکے پر تمہارا کوئی حق نہیں، نکل جاؤ گھر سے۔ نکلنے لگے ہیں تو اس نے کہا یہ لباس بھی اسی باپ کی کمائی کا ہے جو تم نے پہنا ہوا ہے، تم نے تو آج تک پھوٹی کوڑی نہیں کمائی، یہ تو باپ کی وہ چھوڑی ہوئی دولت ہے جس پر تم گلچھرے اڑاتے رہے ہو آج تک، اتارو یہ کپڑے بھی، وہ کپڑے بھی وہی اتارو۔ یہ اصل میں دیکھیے، اصل میں یہ جو نصیحت کا انداز ہے اور یہ جو ملامت ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ جیسے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا تھا کہ ایک دور تو وہ تھا جب کہ ان پر ماریں پڑ رہی تھی، وہ مار کے اگر وہ ہاتھی کو ماری جائے تو وہ بلبلا اٹھے، اس پر کبھی کوئی آنسو آنکھ میں نہیں آیا۔ جب صورتحال بدلی ہے دربار خلافت کی اور اب وہ خلیفہ آ گیا کہ جو فتنے والا دور جو تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس نے اشرفیوں کا ایک توڑا، ایک تھیلی جو ہے وہ بھیجی ہے، تو اس کو دیکھ کر رو پڑے اور کہا کہ اللہ میں اس آزمائش کے قائل نہیں ہوں، یہ آزمائش زیادہ بھاری ہے اس کوڑوں سے کہ جو پڑ رہی تھی۔ تو یہ ہے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ یہ 3 ڈائمنشنز ہو گئیں ان لوگوں کو۔ اب یہ ہمارے لیے کسوٹیاں ہیں، جیسے کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، اس میں کوئی بھی ادعا کا یا دعوے کا پہلو جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے ہمیں اس سے کہ ہم میں سے کسی کے بھی ذہن میں وہ ادعا یا دعویٰ پیدا ہو۔ لیکن آئیڈیل یہ ہے جو ہمیں رکھنا ہے، آئیڈیل کو مسخ نہ کیا جائے۔ اگر ہم اس معیار پر اپنے آپ کو پورا نہیں پا رہے تو اپنی کوتاہی کا احساس رہے، اس کا اعتراف رہے، اس کا اقرار رہے۔ لیکن یہ کہ اگر ہم اس آئیڈیل کو بدل دیں گے تو پھر اصلاح کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ تو ان مقامات کو اس اعتبار سے مستحضر رکھنا ضروری ہے کہ یہ ہے اوصاف، اس راہ کے مسافروں کے لیے زاد راہ یہ ہے، اس جد و جہد کے لیے کمر کسنے والوں کے لیے یہ ہے لازمی اوصاف۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اب اسی لیے یہاں پر اب فضل کے میں نے کل کئی جو معنی بیان کیے تھے، استعمالات قرآن مجید میں، اب ایک یہ نیا استعمال ہے، یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے۔ اب اس کا تعلق جڑ جائے گا اسی یحبہم سے
یہ اللہ کا فضل ہوا تو انسان اس راستے کی طرف آیا۔ پھر یہ کہ ان اوصاف میں جتنی جتنی بھی ارزانی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ ہی کے عطا کرنے سے ارزانی ہوئی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ اسی نے چنا، کسی کو اگر چنا اسی نے ذوق عطا فرمایا اگر عطا فرمایا، اسی نے شوق عطا فرمایا اگر شوق ملا، اسی نے جذبہ عطا کیا اگر کسی کو جذبہ ملا، اور کہاں سے؟ کوئی اور سورس تو ہے نہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ کے فضل میں سے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی دین ہے، اس کی عطا ہے۔ پھر اس کو نوٹ کیجئے کہ یہ اگر احساس رہے گا تو انسان میں کبھی تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک اس میں سرور ہے، اس میں کیف ہے، میرے رب نے مجھے چنا ہے، میرے رب نے مجھے پسند فرمایا ہے، قرۂ فال میرے نام نکالا ہے۔ تو اس میں انسان کا عنایت خداوندی کا جو ایک خاص اپنی ذات پر ایک احساس ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی انسان کے لیے قوت کا یہ منبع اور سرچشمہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو تکبر کی راہ ختم کرتی ہے، راستہ مسدود کرتی ہے۔ اگر اس کے برعکس صورت یہ ہو، میں نے یہ کیا، میرے اندر یہ صلاحیت ہوئی، اب یہ میں جہاں آیا یہی میں ہے جو اصل میں کبر اور تکبر کی شکل اختیار کرتی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان کے وار سب پر ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ جو لوگ اس وادی میں آ گئے ہوں اور وہ کچھ منزلیں طے بھی کر بیٹھے ہوں، کچھ امتحانات پاس بھی کر چکے ہوں، کچھ آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ نکل بھی آئے ہوں، اب ان پر اور کوئی وار نہیں ہے کہ جو کارگر ہوگا۔ ان کے لیے شیطان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور وہ تکبر کا۔ اور وہ کس قدر مہلک ہتھیار ہے؟ حضور فرماتے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہے۔ یہ شرک کی بدترین صورت بنتی ہے۔ یہ شرک معنوی ہے، شرک خفی ہے، لیکن شرک خفی شرک جلی پر میں بہت بحثیں کر چکا ہوں کہ اس میں صرف فرق یہ ہے کہ ایک شرک وہ ہے جو نظر آتا ہے، جس پر کسی مفتی کا فتویٰ لگ جائے گا، ایک شرک وہ ہے جو نظر نہیں آتا، وہ مفتی کے فتوے کی زد میں نہیں آئے گا، لیکن شرک ہونے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ شرک جلی بڑا شرک ہے اور شرک خفی چھوٹا شرک ہے، نہیں، یہ چھوٹے بڑے کی نسبت اگر آپ نے جلی اور خفی کے حوالے سے کی ہے تو بہت بڑی غلطی ہے۔ جلی اور خفی والی نسبت ہے، بس چھوٹے بڑے کی نسبت کہاں سے لے آئے؟ تو یہ جو ہے تکبر بہت بڑا شرک ہے، اس لیے کہ اس کے لیے حدیث قدسی میں الفاظ یہ آئے کہ الکبر ردائی، یہ جو تکبر ہے یہ میری چادر ہے۔ گویا کہ جو کوئی تکبر کرتا ہے وہ میرے کاندھے سے میری چادر گھسیٹ رہا ہے۔ اور یہ عرب میں سب سے بڑی توہین تھی کسی کی۔ ان کے لباس میں ان کی شخصیت اور وجاہت کا انڈیکس جو ہے وہ ایک چادر ہوتی تھی۔ وہ چادر جو خواتین کے لیے وہ کہلاتی تھی جلباب، جس کا کہ ذکر سورہ احزاب میں آیا ہے۔ وہ سمیٹ کر اپنے پورے جسم کو اس چادر کے اندر لپیٹ کر نکلتی تھی۔ صرف جو اسلام نے اضافہ کیا وہ چہرے پر اس کو لٹکا لینے کا ہے، ورنہ پہلے سے وہ چادر ان کے لباس میں کا جزو لازم تھی۔ عورت گھر سے باہر شریف عورت نکلتی تھی، کنیز اور لونڈی کا معاملہ اور ہے۔ جو شریف گھرانے کی عورت نکلتی تھی، آزاد عورت، وہ اپنے پورے جسم کو چادر میں لپیٹ کر نکلتی تھی۔ اس میں صرف اضافہ کیا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، بس۔ اسی طریقے سے مردوں کے لباس میں اعلیٰ ترین شے، جیسے آج کل بھی پٹھانوں کے لباس میں چادر جزو لازم ہے، چادر ان کے کندھے پر ہوگی، اور وہ بڑی ملٹی پرپز چادر ہوتی ہے، وہی مسلح بنتی ہے، وہی سونے کے لیے کام آئے گی، وہی جب وہ رفع حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ اس کو اپنے گرد اس طریقے سے وہ کر لیتے ہیں کہ وہ ایک ٹینٹ بن جاتا ہے۔
وہ حال نہیں ہوتا جو آپ کو پنجاب میں نظر آتا ہے کہ کھلم کھلا کام جو ہے، بلکہ یہ کہ وہ اپنی اس چادر کو اپنے گرد بالکل ایک خیمے کی طرح وہ تان لیتے ہیں۔ تو بڑی ملٹی پرپز چادر ہے۔ عرب میں یہ چادر لباس کا جز تھا، اور جو جتنا اعلیٰ ہوگا انسان رتبے میں، دولت میں، اتنی ہی قیمتی چادر ہوگی۔ چادر سے انڈیکس، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا رتبہ معین ہوگا۔ اب چادر کسی کی گھسیٹ لینے کا مطلب اسے بے عزت کر دینا۔ تو کبر میری چادر ہے، الکبر ردائی، یہ جامہ صرف مجھ کو راست آتا ہے۔ اگر کوئی متکبر ہے تو گویا کہ اس نے میرے کاندھے سے میری چادر گھسیٹی ہے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے، وہ تو مد مقابل بن گیا میرا۔ یہ بھی تکبر جو ہے اس راہ کا سب سے بڑا فتنہ، میں نے یہ کر دیا اور میں نے یہ کچھ کھپا دیا، اہلک تو مال اللبدا، میں نے تو بہت دولت لگا دی، لٹا دی، صرف کر دی، میں نے اپنی جوانی کھپا دی، میں نے اپنی توانائیاں لگا دی۔ یہ چیز جو ہے بدترین تکبر کی بنیاد بن جائے گی، اگر یہ خیال نہ ہو کہ یہ سب کچھ اس کی دین ہے، اس نے عطا کیا ہے، اس نے توفیق دی ہے، اس نے تیسیر فرمائی ہے، اس نے ایسے مواقع پیدا فرما دیے، وہ مواقع کہ اگر وہ نہ ملتے تو نہ معلوم ہم کہاں لڑک رہے ہوتے، کس نالی میں گرے ہوتے۔ کوئی شخص آخر شراب پی کر نالیوں میں گرا ہوئے بھی ملتے ہی ہے آپ کو، وہ بھی انسان ہے، پتہ نہیں کس وقت اس کا پاؤں جو ہے وہ پھسل گیا ہے، اور وہ ایک مرتبہ کی لغزش جو ہے اسے کہاں سے کہاں لے گئی۔ ہماری نہ معلوم کتنی لغزشیں ہیں جن پر کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی ہے، کتنی خطائیں ہیں کہ جن سے درگزر فرمایا ہے۔ اب یہ احساس اگر ہو کہ جو کچھ ہے یہ دین ہے اس کا، تو پھر تو انسان بچ جائے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی ذاتی استحقاق نہیں تھا، کوئی میرا کلیم نہیں تھا، جو کچھ ملا ہے صرف اس کے عطا، اس کا فضل اور اس کی دین۔ یؤتیہ من یشاء، وہ یہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم۔ اب یہ دو صفات جو اللہ کی آئی ہیں اس مضمون میں، اس آیت کے اختتام پر، ان کی نسبت، ان کا تعلق تلاش کیجئے۔ واسع بہت سمائی والا، بہت وسعت والا۔ آپ غور کریں گے اس میں حسد کی جڑ کٹتی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو فضل سے عطا فرمایا ہے تو جلتے کیوں ہو؟ اللہ کے فضل کا خزانہ محدود تو نہیں ہے، تم مانگو اس سے، وہ تمہیں دے گا۔ یہ جو اصل امراض ہیں اس راستے میں آ کر جو بربادی کا اصل سبب بنتے ہیں، ان میں تکبر ہے اور پھر حسد ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے۔ وہ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کیا تشبیہ حضور نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ الفاظ آئے ہیں، جیسے آگ ایندھن کو جلا دیتی ہے، ایسے ہی حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اب وہ حسد کہاں سے پیدا ہوا؟ اللہ نے اس کو یہ شے کیوں دے دی؟ حسد مال پر بھی ہوتا ہے، حسد اس پر بھی ہوتا ہے، اس کو یہ رتبہ کیوں مل گیا؟ وہ جو میں نے کل صدیقیت کا جو ہے نا، اصل کانٹے کی شے جو ہے صدیقیت کی، وہ یہی ہے کہ یہ کیوں آگے ہو جائے اور میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ نہیں، اللہ نے اسے چن لیا، یہ اس کی دین ہے۔ جب ہمیں اللہ سے محبت ہے تو راضی برضائے رب۔ اب ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو اس میں گم کر دیں۔ اللہ نے چن لیا۔ یہ بہت دیر میں بات کھل گئی تھی حضرت یوسف کے بھائیوں پر، کھلی بہت دیر میں۔ شروع میں حسد تھا کہ اب یہ یوسف اور اس کا بھائی یہ ہمارے والد صاحب کو بہت زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم رسوا ہیں، ہم 10 ہیں، جوان ہیں، دست و بازو ہم ہیں، کوئی مقابلہ آئے گا تو لاٹھیاں لے کر ہم آئیں گے مقابلے میں، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا، یہ چھوٹے چھوٹے 2 بچے، ان کے اوپر زیادہ عنایت ہے، زیادہ شفقت ہے۔ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا۔ لیکن یہ کب کھلا؟ وہ جب مصر کے اس محل میں جب پیشی ہوئی ہے، آخری مرتبہ جب آئے ہیں، ٹوٹے ہوئے، خستہ حال، کچھ نہیں رہا،
اور جب وہ حقیقت منکشف ہوئی ہے، یہ یوسف ہے۔ لقد آثرک اللہ علینا، آج ہم تسلیم کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو اے یوسف ہم پر ترجیح دی ہے، ہم پر پسند فرما لیا۔ یہ ہے اصل میں، اس حقیقت کا پہلے روز سے ادراک ہو جائے تو پھر حسد نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا چوائس ہے، اللہ کی پسند ہے، اللہ نے جس کو دیا جو دیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہا، یہ اس کا اختیار خصوصی ہے، جس طرح چاہے وہ استعمال کرے۔ لیکن آخر اس کا خزانہ خالی تو نہیں ہو گیا، مانگو اس سے۔ وہ حضرت مسیح کے الفاظ جو میں نے آپ کو سنائے تھے کہ دستک دو کھولا جائے گا، مانگو دیا جائے گا۔ بڑا پیارا یہ واعظ ہے۔ تم میں سے کون ایسا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے مچھلی مانگے اور وہ اسے سانپ پکڑا دے؟ تو تم اپنی اولاد کے ساتھ اگر یہ نہیں کرتے تو کیا تمہارا وہ آسمانی باپ اگر تم اس سے مانگو گے تو وہ تمہیں نہیں دے گا؟ یہ انداز، مانگو اس سے، اس کا خزانہ تو اتھا ہے، اس سے تم مانگو وہ تمہیں دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک پہلو سے کسی کو نواز دے، کسی دوسرے پہلو سے کسی دوسرے کو نواز دے۔ وہاں تو قسم قسم کی نعمتیں ہیں، طرح طرح کے انواع و اقسام کے ہیرے اور موتی ہیں، کوئی ایک ہی ہیرا تو نہیں، بے شمار ہیرے ہیں، بے شمار موتی ہیں، اور طرح طرح کے ہیں، رنگا رنگ ہیں۔ تو یہ ہے واسع کے لفظ کی جو اصل یہاں پر جو اس کا جو ہدایت کا رخ ہے۔ واللہ واسع علیم، علیم میں اشارہ اس بات کی طرف، وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے یہ اندھے کی بانٹ نہیں ہے، وہ دیکھ کر دیتا ہے، اپنے علم کی بنیاد پر دیتا ہے، کون کس شے کا اہل ہے۔ حضرت مسیح کے ایک بعض میں بھی آیا ہے یہ کہ اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے مت ڈالو، کون کس شے کا اہل ہے دیکھ کر دو۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جس کو جو کچھ دیتا ہے، بسا اوقات کسی کو دولت سے محروم کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے، اللہ کا علم ہے، علم کامل ہے کہ یہ ضعیف ہے، دولت کی فراوانی ہوگی، عیاشیوں میں مبتلا ہو جائے گا، اگر اس وجہ سے روکا ہوا ہے اللہ نے ہاتھ، تو اللہ اس کے لیے خیر کر رہا ہے یا شر کر رہا ہے؟ اس کے لیے اس دولت کا روک لینا جو ہے اور رزق میں تنگی کر دینا اس کے لیے خیر ہے، شر نہیں ہے۔ تو وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے اس علم کامل کی بنیاد پر کرتا ہے، اسے کیا دینا اور کیا نہیں دینا، کون کس چیز کا اہل ہے اور کس چیز کا اہل نہیں ہے، تو وہ واسع بھی ہے اور علیم بھی۔ اس سے مانگو، البتہ اس پر راضی بھی رہو کہ جو اس نے ہمیں دیا یقیناً یہی ہمارے لیے خیر ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔